یا سب میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر مرتبہ چیز اس لیے نہیں کہی جاتی کہ کوئی سچائی کا یا ایکسلنس کا سرٹیفکیٹ مجھے ملے. کبھی کبھی ہم صرف کہہ دینا چاہتے ہیں, اور ہم ایسی جگہ پہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جہاں ہمیں اتنا مان ہو کہ ہمارے کمزور لمحے میں کی ہوئی بات کسی شخص سے وہ ہمارے اچھے وقت میں ہمارے منہ پر نہیں مارے گا. ہمارا مرد اتنا باکردار ہوتا ہے, جو میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز آبزرو کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, جب اس نے قبول کر لیا نا, اور وہ سچا ہے, وہ خون خاندانی ہے اس کا, اور وہ اپنی تربیت دکھاتا ہے, وہ اپنے آفس کے مسئلے اپنے دوستوں سے ڈسکس کر لے گا. وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ. تو پھر وہ ایسا ہی دیکھیں, ہر لڑکی کی پہلی محبت اس کا باپ ہے. اور انتہائی خوبصورت چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ ضرورت سے زیادہ کامیاب شادیوں میں جب آپ بیگم سے بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے ہسبینڈ کی یہ عادت بھی بالکل میرے ابا جیسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں عائشہ رانا. السلام علیکم. عائشہ رانا سے جس موضوع پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, سوسائٹی کا بڑا گمبھیر مسئلہ ہے یہ, اور وہ ہے بنت ہوا کے حقوق. اکثر آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ خواتین جو ہیں وہ میرڈ لائف میں جب آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے تو بڑے خواب تھے, ہم تو یہ کرنا چاہتی تھیں, ہم تو یہ سوچتی تھیں. اور اس کو بھی اگر ہم تھوڑا ارلی ایج میں بچوں کے دیکھیں تو کلاس روم میں جس طرح سے ایک بچہ جو ہے میل وہ ہینڈ ریز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں پائلٹ بنوں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا, بچیاں بھی اسی طرح سے رپلائی کر رہی ہوتی ہیں. ایسا کیا ہوتا ہے کہ ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے ان کے یہ خیالات جو ہے وہ بدل جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ سب کام تو مرد کے کرنے والے ہیں, میں کیسے کروں گی؟ یاسر بھائی, اس میں دو چیزیں ہیں کہ آپ نے سوال یہ کیا کہ بچہ اسی مونٹیسری یا پلے گروپ میں جب کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم وین یو گیٹ اولڈر, اور تب اس کے دماغ میں جو رولز آتے ہیں وہ تمام تر پروفیشنل رولز ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اسی کے برعکس اگر آپ کسی بچی سے, اسی بچے کی ہم عمر کسی بچی سے پوچھیں تو اس کا بہت ڈومیسٹیکیٹڈ گول ہوتا ہے. اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ ورکنگ مدرز ہوں یا وہ ہوم میکرز ہوں. میں پہلے بھی اس بات کو میں دوبارہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ فار می اے وومن, اے میرڈ وومن از ناٹ اے ہاؤس وائف, شی از اے ہوم میکر. اف دا مین از دا پرووائڈر دین دا وومن از دا ہوم میکر. لیکن آپ نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب مرد حضرات اپنے دفاتر سے گھر واپس آتے ہیں, یا چاہے وہ کوئی پرسنل بزنس اونرز ہوں, تو وہ اپنا بزنس, اپنا دفتر گھر لے کر آتے ہیں. جب ایک مرد دفتر سے گھر واپس آتا ہے تو بھی اس کی وہ کالز, وہ سارے ٹرانزیکشنز یا وہ میٹنگز یا وہ ڈسکشنز جن کا وہ دن کے 8 گھنٹے حصہ تھا, وہ اس پریکٹیکل, وہ اس پروفیشنل رول سے باہر نہیں آتا. یعنی ایک باپ گھر آ کر صرف باپ نہیں ہوتا, وہ بینکر بھی ہے, وہ ڈاکٹر بھی ہے, وہ استاد بھی ہے, وہ اگر کوئی ایتھلیٹ ہے تو وہ اپنی اسپورٹس گھر لے کر آتا. آپ نے کبھی یہ چیز نوٹس کیا ہے کہ ایک عورت جب اپنے دفتر سے گھر واپس آتی ہے تو وہ صرف ایک ماں ہوتی ہے, وہ صرف ایک بیوی ہوتی ہے, وہ صرف ایک بہو ہوتی ہے, کیونکہ اس کو وہ دونوں زندگیاں مینیج کرنی ہیں. اب وہ چھوٹی بچی گھر میں کیا سیکھ رہی ہے کہ میری ماں کھانا بہت اچھا بناتی. اسے یہ بعد میں چل کر پتہ چلتا ہے کہ اچھا میری ماں تو اتنی اچھی رائٹر بھی تھی, میری ماں تو اتنی اچھی آرٹسٹ بھی تھی. وہ رنگ جن کے نام شاید میرے باپ کو آتے نہیں ہیں, ان کے پیلٹس مکس کر کے تو وہ 50,000 رنگ اور بنا سکتی تھی. لیکن اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ایک پچھلے دنوں میری نظر سے ایک آتھر آپ کہیں, سوشل ایکٹیوسٹ کہیں یا ریسرچر کہیں, انڈیا سے ان کا تعلق ہے, ان کا نام ہے دھانا شیوا. دھانا شیوا, جی. ان کی بہت خوبصورت تھیریز ہیں
جو ٹرم وہ یوز کرتی ہیں اسے کہتے ہیں ایکو فیمنزم. اب ایکو فیمنزم کیا ہے؟ دیکھیں, آپ کو پروان چڑھانے کے لیے کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ آپ کا انوائرمنٹ. وہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ مدر نیچر سے. آپ کو آپ کی جو زمین ہے, آپ کو آپ کی روٹس کتنا کچھ دیتی ہیں, اور آپ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ان اے فیمنن وے کہ مدر نیچر, ماں سے زیادہ پیار, ماں کے رنگ, عورت سے. تو اس کو جب آپ پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ ان ڈیٹیلز کو انکارپوریٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک عورت کا کتنا رول ہو سکتا ہے بچے کی پرورش میں, اس کی سوچ آپ نے کیسے مولڈ کرنی ہے, یا کس زندگی کے رخ میں آپ نے اس کو ڈھالنا ہے. یہ نیچر اور نرچر کا کانسیپٹ ہے. آپ جس طرح سے اپنی اس عورت کو اپریشیٹ کریں گے وہ آپ کی جنریشن سنوار دے گی. اس کو گھر میں بھی ایک دیکھیں, اتنے آپ نے کہا کہ وہ کہتی ہیں ہمارے خواب تھے, ہمارے ایمز تھے, ہمارے گولز تھے کیونکہ اپریسیشن مل رہی تھی. اس پودے کو پانی مل رہا تھا صرف اس لیے کہ وہ پودا جس گھر کا تھا انہوں نے محبت سے سینچا تھا. اب وہ جس گھر میں آ گیا, دیکھیں کسی نے بیج لگایا اور پودا اگ گیا, یہ تو مالی کا کمال ہو گیا. اب اس نے وہ پودا اگا کے ایک گملے میں لگا کے نرسری میں بیچ دیا, تو اب جس نے خریدا وہ آگے اسے کیسے پروان چڑھائے گا, یہ تو اس کے ہاتھ میں. ایک میل زیادہ پوزیسو ہوتا ہے یا ایک خاتون زیادہ پوزیسو ہوتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ڈائریکشن میں. اگر اپنی بلانگنگس کو لے کر تو ایک بڑی مزاحیہ سی بات ہے کہ ویسٹ میں ایک کلچر ہے کہ جب لڑکے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ پہلے 5 منٹ, ہر مووی میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ پہلے 5 منٹ تو وہ کنگ فو کراٹے اور اسنیک پوزز بنانے میں لگا دیتے ہیں, اور اگلا بندہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ اس نے لڑائی کب شروع کرنی ہے. اس میں بندے پڑھ کے ان کو چھڑا دیتے. لیکن جب 2 لڑکیاں لڑتی ہیں ان کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. وہ یا مار دیں گی یا مر جائیں گی, کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک خاتون جب یہ سنتی ہے کہ مطلب اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ سیکنڈ میرج کی طرف جا رہا ہے, تو وہ رک جاتی ہے, جبکہ مرد اگر پوزیسو ہو یا اسے لگے کہ آلریڈی میں میرڈ ہوں تو وہ اسٹک ٹو دا فرسٹ وائف رہے اور وہ سیکنڈ میرج پہ نہ جائے. تو اس کو, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں کے جذبات میں جو ہے وہ کوئی فرق ہوتا ہے مطلب پوزیسونیس میں؟ یاسر بھائی, عورت کا سب سے بڑا مسئلہ جو میری نظر میں لگتا ہے, مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ مجھ سے اختلاف بھی کریں گے, کہ بعض اوقات عورت کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ وہ ڈیٹیلز پر بہت زیادہ دھیان دیتی ہے تو اس کے بالمقابل جو شخص ہے وہ بھی مائنر ڈیٹیلز پہ اتنا ہی دھیان دے, اور وہ یہ چاہتی ہے. بیشتر مواقع ایسے آتے ہیں جہاں اسے ہوتا ہے کہ میں کہوں بھی نہ اور وہ سمجھ بھی لے اور وہ مسئلہ حل بھی ہو جائے اور میں صحیح بھی ٹھہرائی جاؤں, ایب سے پتہ چل جائے کہ بس. اور کیا ایگو ہوتی ہے؟ شاید ایگو اس کو روک رہی ہوتی ہے. نہیں, ایگو نہیں. یہاں سے بھی دیکھیں 2 چیزیں ہیں. مرد جو ہے وہ ویژول کریچر ہے, عورت سیریبرل کریچر ہے. مرد جو دیکھتا ہے وہ اس پر ڈیسیژن لیتا ہے, عورت جو محسوس کرتی ہے یا جو ایویلیویٹ کرتی ہے وہ اس پر ڈیسیژن لیتی ہے. اس لیے موسٹ آف دا ٹائم مرد کا ڈیسیژن دماغ سے ہوتا ہے اور عورت کا ڈیسیژن دل سے ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں, میں آپ کو ایک مگ آج یہاں پر رکھ کر دوں, لیٹس سے وہ گرے کلر کا ہے, میں اگلی مرتبہ کہیں بیٹھی ہوں گی اور میں آپ سے کہوں یاسر بھائی یاد ہے میں نے آپ کو 1 کپ میں کافی دی تھی, آپ کہیں گے جی وہ گرے کپ میں, میں کہوں گی نہیں اسٹون گرے کپ میں. اب بات ہم دونوں نے ایک ہی کی ہے, میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دی, میں نے اسے ایکسپلین. اب شاید میں وہ بات نہ یاد رکھ سکوں کہ جو میرے اور آپ کے مابین جو ڈسکشن ہوئی تھی, لیکن ان سراؤنڈنگس کی جو ڈیٹیلز, جو چاروں کونوں میں نے چیزیں آبزرو کی, کوئی کلر پیٹرن, کوئی پکچر لگی ہوئی ہے یا کوئی پینٹنگ لگی ہوئی ہے, کہ موسٹ آف دا ٹائم عورتیں اتنی انٹریکیٹ ڈیٹیلز میں چلی جاتی ہیں کہ وہ مین مدعے سے ہی ہٹ جاتی ہیں.
پتہ ہوتا ہے خواتین کو کہ ہم جو کر رہی ہیں یا جو کہہ رہی ہیں، میں اب یہ غلط کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. ہاں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن بس مجھے ثابت کرنا ہے. یاسر بھائی اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ باتیں اس لیے نہیں کہی جاتی کہ انہیں یہ میڈل ملے یا یہ ٹائٹل ملے کہ جی آپ جیت گئی ہیں یا آپ نے یہ اچیو کر لیا ہے. کبھی کچھ چیزیں صرف اس لیے کہی جاتی ہیں کہ وہ کہہ دی جانی چاہیے. دیکھیں ڈپریشنز کیا ہیں، انگزائٹی اٹیکس کیا ہوتا ہے. لیکن پھر ہم جو آپ نے کہا کہ وہ کہنا بھی چاہتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے، ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ مرد اس کو سمجھ بھی لے اور ایسا بھی ہو کہ میں نے یہ نہیں کہا، تو اب ہم اس کو نام کیا دیں گے؟ یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ ایگو ہے، یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. کیونکہ میں اس ٹائم پہ ان مردوں کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہ رہا ہوں جو اپنے گھر میں کچھ اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں. ان کو کوئی سلوشن مل جائے گا، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ایک خاتون جو ہے وہ کیسے سوچ رہی ہوتی ہے، اور اس کو ہم نے دماغ سے ٹریٹ کرنا ہے یا دل سے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے وہ اس کو ٹریٹ کریں تاکہ ون ون سچویشن قائم ہو جائے. چلے مرد کو بھی کہیں نہ کہیں اپنی اس کی ایگو یا جو بھی اس کی نفسیات بھی جو ہے وہ برقرار رہے ساری چیزیں. یاسر بھائی یہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ایک وائڈ ہوتا ہے، یہ ایک خلا ہے جسے آپ نے جب آئیڈینٹیفائی کر لیا نا، وہ اتنی خوبصورتی سے آپ اسے پر کر دیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ کو 2 مس میچ پزلز کہیں پہ پیسز ملے، اور آپ نے جب انہیں غور سے دیکھا تو ان کے کچھ ایسے ایکسٹینڈڈ گرووز تھے جو ایک دوسرے میں فٹ ہو کے اتنی خوبصورت پکچر بنا رہے ہیں کہ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ اس سارے وقت میں یہ دونوں پیسز بڑی الگ الگ جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے. صرف میں نے کرنا کیا تھا کہ انہیں اٹھا کر ایک تصویر کے فریم میں رکھنا تھا، باقی جگہ انہوں نے خود ہی پوری کر لینی تھی. یاسر بھائی اس میں مسئلہ آپ نے سوال کیا کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر یا دوسری شادی یا یہ ایک جیسے ہوم میکر ایک ٹرم ہے، اسی طرح بیٹر ہیف بھی ایک ٹرم ہے. آپ کی جو بیگمات ہیں یا جو آپ کی پارٹنرز ہیں انہیں بیٹر ہیف کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کمیونیکیشن میں بہت اچھے ہوں گے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ اپنے کچھ فیملی فنکشنز میں جاتے ہوں گے اور کچھ ایسے چہرے یا دور پار کی کوئی گیدرنگز، ایسے کچھ چہرے ضرور ہوتے ہوں گے کہ جن سے ملنا ضروری بھی ہے، پر ان سے ملنے سے آپ کی انٹیوشن ہے جو آپ کو روک رہی ہے کہ پھر آج کچھ ہوا ہی ہوا. لیکن میں ان سے اب یہ مجھے دیکھ چکے ہیں تو اب میں ان کی طرف پیٹ بھی نہیں کر سکتا کہ میں انہیں دیکھوں نہ، یا میں اوائڈ کروں گا تو وہ آفینڈ ہو جائیں گے. آپ اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ آپ ان کی بیگم سے گپ شپ لگائیں، ذرا آپ ذرا انوالو ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے سافٹ اور وارم رخ سے نہ آ سکیں اس کانورزیشن کو لے کے جتنے وارم رخ سے آپ کی بیگم آ جائیں گی. تو کیا ہوا کہ سوشل کمیونیکیشن سکلز میں وہ آپ سے بہتر ہوئیں، تو وہ آپ سے اگر اس میں بہتر ہیں تو وہ آپ کی بیٹر ہیف ہے نا. آپ کی جو میں کمی کوتاہی نہیں کہہ رہی. دیکھیں ہر انسان کے کچھ اسٹرانگ ٹریٹس ہوتے ہیں، کچھ ویک ٹریٹس ہوتے ہیں. اب ہر انسان ہر چیز پر عبور حاصل نہیں کر سکتا، تو جو چیزیں جہاں جہاں آپ کو یہ لگے گا کہ میں یہاں کچھ رہ گیا یا پتہ نہیں میں یہ بات کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا، وہاں آپ کی بیگم آ کر وہ خلا پر کر دیں گی، وہاں آپ کا پزل کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ باہر جاتے ہیں تو عورت کی کمی ہوتی ہے یا مرد کی کمی ہوتی ہے. یاسر بھائی کمی کسی کی بھی نہیں ہوتی. اچھا، مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت انسان ہمارا اٹینشن اسپین بڑا چھوٹا ہوتا ہے، ہم بڑی جلدی بور ہو جاتے ہیں. بور ہو جاتے ہیں. چاہے ہم نے آج ایک سیزن دیکھنا سٹارٹ کیا، ہم کوئی سیریز دیکھ رہے ہیں، ہم نے وہ دیکھ لی، اب ہم نے اسی پلیٹ فارم کی کوئی اور سیریز دیکھی. دیکھیں جو یہ موویز یا ڈراماز بنائے جاتے ہیں یہ ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں، الگوز ہوتے ہیں کہ لوگ کیا پیٹرن پسند کرتے ہیں، لوگوں کا انٹرسٹ کیا ہے. تو جب آپ اسی پلیٹ فارم کی کوئی اور سیریز دیکھتے ہیں آپ کے دماغ میں وہ پچھلا خاکہ ہوتا ہے
کہ اچھا ایک فلاں مین کیریکٹر ہوگا, ایک اس کی سائڈ کی کہانی چل رہی ہوگی, ایک ان کا روز کا انکاؤنٹر چل رہا ہوگا, تو ہوتا کیا ہے کہ ہر اگلی سیریز دیکھنے پہ آپ اسے پریڈکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جا کر اس سیریز کے مڈ میں اب بور ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس کا بھی وہی پیٹرن ہے, اس پلیٹ فارم کی سیریز چلتی ایسے ہیں کہ ایک بندہ کہانی سے چلا گیا, دوسرا آ جائے گا, اس کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے گا. اسی طرح ہم ہر چیز کے ساتھ بہت شوق سے بچے جاتے ہیں جی ہم نے انجینئر بننا ہے, ہم نے انجینئر بننا ہے, ہم نے جب جا کے سر پہ پڑتی ہے نہیں بی اے کر لو, بی اے کر لو, بی اے کر لو, لائر بن جاؤ, یعنی ہم ایسے جمپ کرتے ہیں. ہمیں بچپن میں کوئی رنگ بڑا پسند ہوتا ہے, ہمیں بچپن میں کوئی کھانا بڑا پسند ہوتا ہے. 4, 5, 6 سال کے بچے پیدا ہوتے کے ساتھ جب سے وہ سالڈ کھانا کھاتے ہیں تب سے لے کے 8 سال کے عمر تک صرف چکن نگٹس کھاتے ہیں, اور وہ وہی بچہ ہوتا ہے جو 20 سال میں کہتا ہے کہ میں نے مٹن کڑھائی کھانی ہے. او بھائی تم تو نگٹس اور فرائز کے علاوہ کچھ کھاتے. اٹینشن اسپین تھا, ایک عادت تھی, وہ فطرت نہیں تھی, وہ عادت تھی جو ہم نے اڈاپٹ کی تھی. فطرت وہ ہے جس پہ آپ پیدا ہوتے ہیں, وہ آپ کی نیچر ہوتی ہے, ہیبٹ نہیں. ہیبٹس آپ چوز کرتے ہیں, یا ہیبٹس آپ کو سوسائٹی دیتی ہے, یا آپ کے سرکمسٹانسز دیتے ہیں, یا آپ کا انوائرمنٹ دیتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی شخص کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق میں آتے ہیں, چاہے وہ آپ کا دوست ہو, چاہے وہ آپ کی بیگم ہو, یا کوئی ایسا شخص ہو جس کے ساتھ آپ اپنا فیوچر پلان کر رہے ہو, تو آپ کے بڑے خواب ہوتے ہیں, آپ کی امیدیں ہوتی ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ہر اگلا دن ہوتا ہے کچھ نیا ایکسپلور کرنے کے لیے. اینڈ وین یو بیکم اے پارٹ آف دیٹ سرٹن ریلیشن شپ, اس کا کوئی بھی نام ہے, آپ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں, آپ ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں, تو آپ کی ذات کے وہ فلاز بھی دکھتے ہیں جو شاید آپ کم وقت کے لیے ملتے تو آپ انہیں چھپا لیتے, یا آپ کسی شخص کو اپنے بارے میں اتنا بتاتے جتنا آپ بتانا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو اس طرح سے ایکسپلور ہی نہیں کر پاتا. لیکن جب آپ کا وقت اکٹھے گزرنے لگ گیا, تب آپ کی شاید بہت ساری ایسی عادات ہوں جو آپ کی بیگم اگر ڈیلی کے انٹریکشنز میں آپ میں دیکھتی تو شاید وہ آپ کے ساتھ نہ ہوتی, یا وہ انہیں اعتراض ہوتا کہ آپ یہ کام ایسے کرتے ہیں, یا وہ ورلڈلی ایگزامپل ہے کہ گیلا تولیہ چھوڑ دیا, یہ کر دیا, وہ کر. جب آپ ساتھ نہیں ہیں, آپ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے مل رہے ہیں, یو آر پوٹنگ آن اے کیریکٹر, اور آپ اس میں رہتے ہوئے اپنی بیسٹ سیلف پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ کتنا ٹائم اپنی بیسٹ سیلف پریزنٹ کریں گے؟ آخر کو کہیں تو آپ بھی انسان ہیں نا. فرام بوتھ اینڈس. دیکھیں, ایک تعلق میں آنے سے پہلے آپ چاہتے ہیں نا کہ میں اس شخص کو اس لیول پہ اس کا دل جیتوں کہ یہ تعلق مستقل ہو جائے. آپ اپنا بیسٹ دیتے ہیں, آپ نے اپنا بیسٹ دے کے ایک مارک سیٹ کر دیا, ٹھیک. جب آپ کسی آفیشیل تعلق میں آتے ہیں تو آپ نے بار وہی سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کا بیسٹ یہ ہے, اور جب آپ اس سے تھوڑا سا بھی نیچے آتے ہیں تو کلیشز آ جاتے ہیں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیشہ, میری بہت پرسنل لیول پہ بھی بہت لڑکیوں سے یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ بار سیٹ کرنا بہت خوبصورت بات ہے. ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پارٹنر نے کتنی ایفرٹ ڈالی ہے اس ریلیشن شپ کو لے کے چلنے میں, اس کی گروتھ میں. لیکن ہر شخص ساری زندگی ایک جیسا نہیں رہ سکتا. اچھا, کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ بار وہی ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں. مثال لے لیجئے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی جس کے ساتھ وہ زندگی پلان کر رہا ہے, اس کے ساتھ اگر وہ ایک ویک میں ایک دفعہ ڈنر پہ گیا ملنے, ٹھیک ہے, اور اب وہ ایک فارمل ریلیشن میں آ گئے, اب بھی ویک میں, اب اس کا دل کرے کہ یہ ہر روز ہونا چاہیے, تو یہاں تو بار والا کانسیپٹ ختم نہیں ہو گیا, وہ ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی. یہ تو سیلفشنس ہے یاسر بھائی. دیکھیں, جب آپ اس شخص کے ساتھ کسی تعلق میں آئے تھے تو ایک دن جو اس نے دیا تھا آپ کو, اس سے پہلے اس نے اور 6 دن اس کی کیا مصروفیات تھیں وہ آپ کے سامنے تھا, ٹھیک. اور آپ نے یہ میوچلی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ فلاں دن ہے وہ ہمارا ہے. جب آپ کسی فارمل ریلیشن شپ میں آ گئے تو اس کی تو ذمہ داریاں ڈبل ٹرپل کوادرپل ہو گئیں کہ پہلے تو وہ باقی ساری چیزوں کو بھگتا کر ان سے وقت نکال کے آپ کے پاس اب تو وہ جو کر رہا ہے آپ اس کا حصہ ہیں. میرا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ آپ نے کہا وہ چاہے گی کہ یہ روز ہو. وہ یہ کیوں نہیں گنتے کہ پہلے وہ ہفتے کا ایک دن ہوتا تھا جو صرف میرا ہوتا تھا, اب وہ پورا ہفتہ میرا ہے, تو میں نے خوشی گیج کرنے کا پیمانہ اس ایک دن کو کیوں رکھ لیا؟ دیکھیں, میرے لیے کیا ایونٹس زیادہ میٹر کرنے لگ گئے ہیں
کہ وہ سارا وقت جو اس نے اپنی پریشانی، اپنی خوشی، اپنی کنفیوژن، اپنے انتھوزیازم، اپنے کانفیڈنس، اپنی اچیومنٹ، اپنی، آپ اس بے شمار جذبات کا نام دے سکتے ہیں کہ اپنی زندگی کا ہر وہ لمحہ جو پہلے صرف اس کا تھا اب وہ تمہارے ساتھ بانٹ رہے تو تمہیں وہ وقت ہی نہیں لگتا، چاہے پھر یہ مرد ہو یا عورت. دیکھیں ہم نے چونکہ خود اس کو لیبلائز کر کے اپنے لیے مشکل کر دیا. لیکن یہ کمپلینٹ تو زیادہ خواتین کی ہے، آپ کہنے چاہے یہ پھر مرد ہو یا عورت، کیونکہ یہ جو کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوتی ہے یا زیادہ تر آپ کو سننے میں یہ خواتین کی طرف سے ہے. مرد تو بہت کم کمپلینٹ کرتے ہیں اس طرح کی کہ میری وائف جو ہے وہ اب ٹائم نہیں دیتی مجھے. یاسر بھائی وہ یہ بھی کیسز ہیں. دیکھیں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ تصویر کے صرف ایک رخ پر یہ چیزیں نکلتی ہیں یا یہ ڈسکس ہوتی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ مرد، آپ اس جملے کو ہائی لائٹ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ مرد مردوں میں بیٹھ کر کبھی اپنے گھر کی عورتیں نہیں ڈسکس کرتے، کبھی بھی نہیں. عورتیں کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہیں. مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے ہماری سوسائٹی کی یہ بات کہ جو مرضی ایک آدمی کے ساتھ اس کے گھر پہ ہو رہا ہوتا ہے، جو مرضی، چاہے وہ اس کی اپنی کوئی کارستانی ہو یا وہ ہو آن دا ریسیونگ اینڈ آف دیٹ ٹارچر اینڈ ٹراما اور ڈیسپریٹ لائف سچویشن. ہمارا مرد اتنا باکردار ہوتا ہے، جو میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز آبزرو کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جب اس نے قبول کر لیا نا اور وہ سچا ہے، وہ خون خاندانی ہے اس کا اور وہ اپنی تربیت دکھاتا ہے، وہ اپنے آفس کے مسئلے اپنے دوستوں سے ڈسکس کر لے گا. وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کر دی، میری بیوی نے مجھے یہ کہی، وہ اس سے بھی نہیں کرے گا، پر وہ اس کی تشہیر بھی نہیں کرے گا. اچھا ویسے کبھی مرد کو کیتھارسس کرنے کی ضرورت پڑ ہی جائے، آپ کو کیا لگتا ہے پھر اسے کیا کر؟ مسائل تو ہوتے ہیں ویسے، اپنی بیوی کے ساتھ کرے تو جس سے شکوہ ہے اسی کو بتائے. تو حل بھی تو اسی سے چاہیے، اسی سے شکوہ ہے نا، سوسائٹی سے تو شکوہ نہیں ہے. دیکھیں شکوہ اگر پرسنل لیول پہ ایڈریس نہیں ہوگا، اگر پبلکلی ہوگا تو پھر تو تشہیر ہے، پھر تو آپ کسی کی کردار کشی کر رہے ہیں، پھر تو آپ کسی کو چوک پہ لے جا کے کھڑا کر رہے ہیں. کیا وہ مسئلہ چوک میں جنریٹ ہوا تھا؟ وہ مسئلہ آپ کے گھر کی چار دیواری میں تھا. تو پھر معیار یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے کسی دوسری خاتون کے ساتھ یہ ڈسکس کر سکتی ہے، لیکن کر سکتی. دیکھیں ایکسیپشنز پہ ہم کیس نہیں بلڈ کرتے، چلیں ہم یوں کہتے ہیں کرتی ہیں، بالکل کرتی ہیں، لیکن غلط ہے. دیکھیں میرا ایک ذاتی حیثیت میں خیال یہ ہے کہ اگر پھر آپ نے گننا ہے نا تو پھر آپ A to Z سب کچھ گنیں. آپ نے پھر سلیکٹیو انسیڈنٹ دیکھیں، آپ کسی کو کسی معیار پہ جج کریں تو آپ بالکل ہی کالی پٹی نہیں باندھ لیتے کہ یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہوا، ویسا بھی نہیں ہوا، ہاں یہ برا ہوا، یہ بھی برا ہوا، یہ بھی برا ہوا، یہ بھی برا ہوا. پھر گڈز اور بیڈز دونوں ڈسکس کریں. لیکن یاسر بھائی پھر وہی بات ہے کہ اگر اتنی اویئرنیس آ جائے کہ پروز اینڈ کونز ڈسکس ہو رہے ہو تو پھر یہ مسئلہ بازار میں جاتا ہی نہیں ہے ڈسکس ہونے کے لیے. پھر اوور کپ آف ٹی اور ود اے ویری گڈ سرونگ آف فوڈ، ایک وہی کینڈل لائٹ ڈنر گھر کے لاؤنج میں ہوتا ہے، اور پھر ہوتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے یہ شکایت ہے، اب مجھے آپ سے یہ شکایت ہے، میں اپنی کسی سہیلی سے جا کے کہہ دوں تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ میں وینٹ آؤٹ کروں گی نا. شی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ فار می، کیونکہ یہ میری زندگی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے بیٹے کے ساتھ جو تعلق ہمارا آن اے ہیومن لیول ہے وہ تو ہمارا ہی ہے نا. اب کسی اور کی زبانی جب وہ مسئلہ میرے خاوند تک، میرے باپ تک، میرے بیٹے تک یا میرے بھائی تک پہنچے گا تو اس میں ایک اوپینین ایڈ ہو چکا ہوگا، وہ میرا بیان نہیں ہوگا، وہ تھرڈ پرسنس پرسپیکٹیو ہوگا. تو کیا معلوم ہمیں کہ اس وقت جس شخص سے ہم یہ سب ڈسکس کریں یا جس تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں. میں تو جانتی تھی نا کہ وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، میں نے تو اس کی اچھائی، برائی، غصہ، پریشانی سب دیکھ لیا تھا، تو میں تو جملے میں رد و بدل بھی کر سکتی تھی.
باہر والے نے تو ایک طوطے کی طرح کہانی جو سنی ہے وہ آگے دہرا دینی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی جو عورت ہے وہ کون سے اسپیکٹس ہیں جن کو وہ مس کر رہی ہے اور ایسی خواتین سامنے نہیں آ رہی جن کو اس معاشرے کی ضرورت ہے؟ آپ ریفرنس لے لیں، فاطمہ جناح کا ریفرنس لے لیں، اور بہت ساری خواتین ماضی، بلکہ اگر آپ اس سے پہلے جاتے ہیں تو اسلامک ہسٹری میں چلی جائیں. تو یہ تو اب ہم اس اسپیکٹرم کو ذرا براڈر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ تو حقوق، گھر میں حقوق کی بات ہو رہی ہے، سوسائٹی کے حقوق پہ بھی آئیں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے کیا ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں اور کوئی بڑا ویژن نہیں ہے؟ یاسر بھائی آپ نے حقوق کی بات کی، حق دوسری سٹیج ہوتی ہے. حق دوسری سٹیج ہے، پہلی سٹیج فرض ہے. اگر آپ نے فرض ادا کیا ہے تو آپ حق ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں کسی سے پرکس مانگ رہی ہوں، ٹھیک، کسی بھی سچویشن کے، تو میرا ان پٹ کیا ہے؟ پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے نا کہ اس نے یہ کیا جس کی بنا پر اس کو یہ چیز مل رہی ہے. یا کوئی کہتا ہے نا میرا تو حق بنتا ہے اس چیز پر، تو ایک دفعہ اس شخص سے، یہاں عورت مرد کی بات نہیں ہے، پہلے میں اس شخص سے پوچھوں کیا تم نے اپنے سارے فرائض ادا کیے ہیں؟ کہ جب تک تم نے دیا نہیں ہے تو تم ڈیمانڈ کیسے کر رہے ہو؟ یہ کوئی لاٹری نہیں ہے کہ 10,000 لوگوں نے ڈالا تو ایک کا پتا نکل آیا اور وہ پار ہو گیا. ٹھیک، اب حقوق ڈیمانڈ وہ وہاں کریں، کوئی بھی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ آپ نے اپنا 100% دیا ہے. آپ نے تربیت کی ایک بات کی تھی، آپ کی ایک پوڈ کاسٹ میں نے دیکھی، اس میں آپ کا ایک سوال تھا کہ بچے کی تربیت ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. یاسر بھائی میرا ایک نقطۂ نظر ہے اس پہ، ون لائنر ہے اور مجھے یہ سیٹسفائی کرتا ہے ہمیشہ، ایک باپ کی یا ایک ماں کی حیثیت سے. اگر ایک باپ اپنی بیٹی کی پرورش کر رہا ہے اور وہ اس چیز پر مطمئن ہے کہ کل کو جس کے ساتھ میں نے اپنی یہ بچی رخصت کرنی ہے وہ میرا مرر امیج ہے، اگر میں اس چیز پہ راضی ہوں کہ میری بیٹی کی زندگی میں میرے جیسا کوئی شخص آئے تو میں مطمئن ہوں. بڑا ٹف معیار دے دیا آپ نے. تو پھر وہ ٹھیک تربیت کر رہا ہے. دیکھیں باپ ہاتھ کا چھالا ہوتا ہے باپ کی بیٹی، وہ تو کہے میں دنیا وار کے پھینک دوں اس پر سے، تو پھر وہ ایسا ہی. دیکھیں ہر لڑکی کی پہلی محبت اس کا باپ ہے، اور انتہائی خوبصورت چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ ضرورت سے زیادہ کامیاب شادیوں میں جب آپ بیگم سے بیٹھ کر ڈسکشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے ہسبینڈ کی یہ عادت بھی بالکل میرے ابا جیسی ہے، وہ یہ کام بھی بالکل میرے ابا جیسا. ایک لڑکی اپنے دماغ میں سے اپنے باپ کا امیج نہیں نکال سکتی، وہ کیونکہ وہ اس کے لیے پرفیکشن کا سٹیٹس ہے. اس نے ہر انسان کو تولنا اپنے باپ کے وزن پہ ہے کہ یہ عادتیں میرے باپ کی تھیں، تو ان اوصاف والا کوئی شخص مجھے ملے گا تو میں کہوں گی کہ یار اب میں پر ہوں، اور یہ مجھے وہ زندگی دے رہا ہے کہ میں ادھر بھی شہزادی تھی ادھر میں ملکہ ہوں. یاسر بھائی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری نہیں جاتی، بیویاں پہلے پالی جاتی ہیں، پہلے ان کی پرورش کی جاتی ہے، انہیں آپ ان کے لاڈ اٹھاتے ہیں، ان کے ناز اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح نا، آپ نے کہا کہ شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم نے یہ بھی کرنا تھا، ہم نے وہ بھی کرنا. آپ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا میرے ساتھ اس ہائپوتھیسس میں چلیں کہ ایک لڑکی جس کو اس کے باپ نے ایسے پالا ہے کہ وہ باہر جھگڑا ہو رہا ہے تو سر پھاڑ کے آ جاؤ، پر مجھے شرمندہ نہ کرانا، میں نے تمہیں پالا ہے تو میں نے دلیر پالا ہے. کون سی ایسی جگہ جہاں میری بیٹی بات نہیں کر سکتی؟ اس کو اگر وہ کرے نا، وہ قتل کر دے، وہ مجھ تک پہنچ جائے، پھر میں دیکھتا ہوں اسے کون ہاتھ لگا سکتا. اگر یہی کانفیڈنس اس کو شادی کے بعد اس کے شوہر سے مل جائے، دنیا کی کون سی چیز ہے جو اس کو روک سکتی ہے؟ آپ نے نام لیا محترمہ فاطمہ جناح کا،
چھوٹی بات تھی یاسر بھائی, وہ ٹائم آپ کو وہ ایرا پتہ ہے, یہ 6 فٹ کے جوان درختوں کے ساتھ باندھ کے آگ لگا دی, ٹرینیں کٹی ہوئی لاشوں کی آپ نے بھیجی. اس ٹائم میں ایک بھائی کھڑا ہوتا ہے کہ دیا میں نے اپنی بہن کو وہ کانفیڈنس کے اوپر سے گزر جاؤں. کوئی چیز, ہر وہ چیز جو تمہارے رستے میں آئے گی وہ صرف راہ کی رکاوٹ ہے, وہ تمہارا سفر توڑنے کے لیے, اسے روکنے کے لیے کوئی اندھیری کھائی نہیں ہے, وہ ایک ہرڈل ہے جو تم نے کراس کرنا ہے. تم لمبی ریس کے گھوڑے ہو. یہ کانفیڈنس باپ دیتا ہے, ہر طبقے کا باپ دیتا ہے, نچلے سے نچلے طبقے کا باپ دیتا ہے. وہ بیوروکریٹ ہے, وہ ٹیکنوکریٹ ہے, وہ بزنس مین ہے, وہ آرمڈ فورس کا آفیسر ہے, وہ دیتا ہے. اچھا, لیکن پھر بھی باوجود اس کے جو سوسائٹی میں ہم ہیں اس ٹائم پہ, ہمیں بہت سارے خدشات ہیں, اور بہرحال میڈیا بہت سارے کیسز ایسے رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, خوف کا باعث بنتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے کچھ ایسے واقعات دیکھتے ہیں, خوف کا باعث بنتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے پہلی ذمہ داری ایک والد سمجھتا ہے ایک بچی کے لیے, وہ اعتماد سے پہلے جو درجہ دیتا ہے وہ تحفظ کا لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ مجھے کہتا ہے, وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چلیں اعتماد تو اس کو میں دوں گا, لیکن تحفظ جو ہے باوجود اس کے کہ یہ دونوں انٹر کنیکٹ ہیں, دونوں چیزیں, تحفظ سے ہی اعتماد اس کا بائی پروڈکٹ ہے. تو وہ تحفظ کے چکر میں ہوتا ہے, اور کہیں ایسا تو نہیں ہو جاتا کہ وہ ایکسٹرا تحفظ کسی بچی کے ذہن میں ایک ایسی خوف کی فضا پیدا کر دیتا ہے. جیسے مثال لے لیجئے کہ ایک بچی یہ بھی تو سوچ سکتی ہوگی کہ میرا بھائی تو سائیکل پہ جاتا ہے اور جا کے اسکول پہنچ جاتا ہے, اور میرے فادر نے میرے لیے ایک وین لگوائی ہوئی ہے, تو پتہ نہیں مجھے کس چیز کا ڈر ہے. اگر میرا بھائی ہے تو وہ شاپ پہ جاتا ہے تو اس کہتے ہیں جاؤ جا کے لے کے آ جاؤ, اور جب میری باری آتی ہے تو مجھے کہا جاتا ہے رکو بھائی کے ساتھ جانا. تو بیسکلی تو پروٹیکشن, یہ ویسے خوبصورتی ہے ہمارے معاشرے کی, اس کو پروٹیکشن. تو اس پروٹیکشن کے ساتھ ساتھ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی کون سی نفسیاتی پرورش ہو رہی ہوتی ہے جہاں اس کو کہیں جا کے لگتا ہے کہ نہیں میں سپیریئر نہیں ہوں. یاسر بھائی, ایک پرسیپشن تحفظ کا دیا جاتا ہے, خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. کہیں آپ نے پہلے سوال کیا پوزیسونیس کا, تحفظ کب قید میں چینج ہو جاتا ہے, اس کے بیچ میں صرف بال برابر فرق ہے. تحفظ آپ نے اتنا پروٹیکٹ کر دیا کہ دم گھٹ گیا. ہاں, دم گھٹ گیا. دیکھیں اب کیا ہوگا, دو چیزیں, یا تو خوف جنریٹ ہوگا, یا لیٹس گو ٹو دا بیڈ سائڈ آف دا اسٹوری, یا بغاوت جنریٹ ہوگی. ہم نے ریلیجیس اور جو سوسائٹی کی ویلیوز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کرنا ہے. اب دیکھیں, آسان ترین مثال, آپ نے کبوتر رکھے, آپ کبوتروں کو اپنی چھت پر رکھتے ہیں, آپ روز شام کو انہیں اڑائیں گے, وہ گھوم پھر کے واپس گھر کو آئیں گے. ہاں جی. آپ نے طوطا رکھا, بڑی نایاب نسل کا, وہ 10 جوڑے کبوتروں کے اس ایک طوطے سے سستے ہیں, پر آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کے پر کاٹ دیا. اب جب اسے پنجرا کھلا دکھائی دے گا وہ کہے گا تمہاری ایسی کی تیسی, میں تو نکلا بھائی. اب اس میں مسئلہ کیا ہوگا کہ اس کو پر تو مل گئے, اس کو دکھ کے پر اس کے بڑھ چکے تھے, اس نے پنجرے کا دروازہ کھلا دیکھ لیا اور وہ اڑ گیا. اب اسے اڑنا تو آتا ہی نہیں تھا, ہم نے تو اسے محفوظ رکھا تھا. ہم نے پروان تو اس کو پرواز تو ہم نے سکھائی نہیں تھی نا. تحفظ دینا بہت خوبصورت بات ہے, پر اس کے ساتھ طاقت بھی دیتے. میں تحفظ سے انکار نہیں کر رہی. دیکھیں, اگر آپ نے کہا ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں. آپ پتہ کیا کرتے ہیں, آپ وہ چیز دیکھیں گے, آپ خوفزدہ بھی ہوں گے, پر آپ گھر آ کر جب تنبیہ کریں گے نا تو مورل آف دا اسٹوری پہ کریں گے, آپ اسٹوری نہیں سنائیں گے. آپ کہیں گے فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا تو تم نے ایسا نہیں کرنا کہ تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو. بھائی اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا, وہ کون سے ایسے اس میں عوامل تھے جو کار فرما تھے کہ وہ چیز یہاں تک پہنچی. تو بجائے سزا کے خوف سے
آپ کا بچہ کچھ سیکھے. آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپ اسے ایک بہتر پاتھ وے یہاں پہ کمیونیکیشن کی ہے کہ آپ نے گڈز اور بیڈز جب آئیڈینٹیفائی کرنے ہوتے ہو تو آپ نے گڈز بتانے بھی ہوتے ہیں. آپ نے صرف یہ کہ تم دوزخ میں جاؤ گے, تم دوزخ میں جاؤ گے, تم دوزخ میں جاؤ گے, اچھا یہ بھی بتا دیں کہ اور تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو, تاکہ دیکھیں پھر آپ ذہن کو کوئی فوڈ فار تھاٹ دیں نا کہ وہ اس پہ سوچے تو صحیح. وہ صرف اس پہ ڈر کے اس کے نگیٹو سوال یہ آئیں کہ بھائی اکیلا جا سکتا ہے تو میں نہیں جا سکتی. آپ اس کو اس طرح سے پورٹرے کیوں نہیں کرتے کہ بہن بھائیو کتنا وقت بندے کا ساتھ گزرتا ہے. آج کل پھر وہی ٹائم ہے کہ شادیاں جلدی ہو رہی ہیں, یہ پریکٹیکل ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں, بچے بڑی چھوٹی عمر سے کمانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں 12-14 سال کے بعد تو آپ یہ سوچیں بھی نا کہ اب آپ کا آپ کے بچے کے ساتھ کوئی وقت گزرنا ہے. صحیح. اب اس کے امی بھی اس کا اسمارٹ فون ہے, اس کے ابو بھی اس کا اسمارٹ فون ہے, اس کے دادا ابو اس کا کوئی آئی پوڈ, آئی میک یا کچھ. آپ ہر 1 سال کے بعد اس کا ایک اور رشتہ ایک گیجٹ کی صورت میں اس کی زندگی میں انٹر کرتے جائیں. یعنی وہ بچہ جس کے رونے کی ایک آواز پہ آپ بتا دیتے تھے کہ یہ دوسرے بہن بھائی سے کچھ چھین کے یا کچھ چھن جانے پہ رو رہا ہے یا یہ گرا ہے تو رو رہا ہے, وہ آواز کی فریکوینسی آپ کو بتا دیتی. اور وہی بچہ 17-18 سال کا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ 4 سال سے ڈپریشن میں تھا, کیونکہ کمیونیکیشن ختم ہو چکی ہے. آپ نے اس کو ساری عمر صرف ڈرایا ہے, اس نے آپ کو ایک سیویئر تسلیم کیا ہے اپنی آدھی زندگی, لیکن اب وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ آپ کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ آپ نے ڈے 1 سے اس کو کہا تھا تم یہ کرو گے تو تم دوزخ میں جاؤ گے. تو اس نے کہنا میں تو اپنے باپ کی یا ماں کی نظر میں پہلی دوزخی ہوں, تو میں اب کیا بتاؤں. وہ نہیں بتائے گا, وہ باہر جا کے وہ لوپ ہولز ڈھونڈ لے گا جہاں سے اس کو 5 منٹ کا ایک کمفرٹنگ ایلیمنٹ مل جائے گا. وہاں گیا آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے. یعنی اس نے باہر ڈھونڈ لیا, اس نے باہر گھر ڈھونڈ لیا. یاسر بھائی میری ایک نظم ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ میں لکھتی بھی ہوں, میری ایک نظم ہے. ہاں جی بالکل میرے علم میں. مکانوں اور ان سب آشیانوں کے سمندر میں, مکانوں اور ان سب آشیانوں کے سمندر میں تحفظ ڈھونڈتی ہے میری خستہ ناؤ کاغذ کی. بھور کے درمیاں ہو کر, بھلے وہ وہم ہو میرا یا پھر میرا گماں ہو کر, دکھے وہ دور سے مجھ کو, کھڑا ہو وہ کسی سنگلاخ ایک چٹان کی مانند, لگے مانوس ہو محفوظ, بس ایسا ایک ہی در چاہیے تھا, مجھے گھر چاہیے تھا. واہ کیا بات ہے. یاسر بھائی ہم گھر نہیں دیتے, ہم مکان دے دیتے ہیں. ہم رہنے کو چھت دے دیتے ہیں, کھانے کو روٹی دے دیں گے, ہم سونے کو لیوش بستر دے دیں گے, ہم گھر نہیں دیں گے. دیکھیں جیسے اچھا گھر کیسے دے کوئی؟ خوبصورت سوال. آپ گھر دیتے نہیں ہیں, آپ کسی کا گھر بن جاتے ہیں. دیکھیں آپ کو بہت ساری زندگی میں ایسی سٹیجز آتی ہیں کہ جہاں آپ اپنے سے 5-7 سال کسی چھوٹے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اضطراب کی سی کیفیت میں ہوگا, وہ الجھا ہوا ہوگا کسی مسئلے پہ. آپ ہو کر آئے ہیں وہاں سے, 2 منٹ لگیں گے آپ کے, صرف 2 منٹ سن لیں. یہ نہیں کہ آپ اسے کوئی بہت مفید مشورہ دیں یا کوئی کروڑ روپے کی بات اسے کریں, سن لیں. کیونکہ آپ کو اس کا ورسٹ آؤٹ کم یا اس کا بیسٹ آؤٹ کم پتہ ہے, صحیح, پر آپ وہ اس پہ امپوز نہ کریں. دیکھیں ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے لرننگ کرو سے گزرے. ہر انسان نے جو دیکھا ہے وہ اس کا سچ ہے. دیکھیے 1 person's freedom fighter is another man's terrorist, وہ اس کا نقطہ نظر ہے. آپ اپنی سوچ اس پہ امپوز کرنے سے پہلے صرف اسے اتنا موقع دے دیں کہ تم ہاں میں جواب دے رہے ہو یا تم نہیں میں, جو بھی تمہاری سوچ ہے بولو, میں سن رہا ہوں. تو اگلی بار ہوگا کیا کہ وہ کہے گا کہ میں پھر کسی مسئلے کا شکار ہوا ہوں,
لیکن مجھے ذہن میں ایسا کوئی بندہ نہیں آ رہا. میں اپنے کسی دوست سے کہوں گا وہ مجھے جج کرے گا, میں باپ سے کہوں گا وہ تانا دے گا, میں ماں سے کہوں گا وہ کہے گی تم ڈسپوائنٹڈ, اتنا تمہارا ڈسپوائنٹنگ ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں نے تو زندگی برباد کر دی ساری عمر, میں نے تمہاری نوکریاں کی اور اب تم مجھے یہ دن دکھا رہے ہو کہ نہیں, یہ تو مجھے اور شیٹر کر دیں گی چیز. ہاں, یاسر بھائی سے میں نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کوئی مجھے لیکچر نہیں دیے, انہوں نے سن لیا تھا. یاسر بھائی, میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر مرتبہ چیز اس لیے نہیں کہی جاتی کہ کوئی سچائی کا یا ایکسلنس کا سرٹیفکیٹ مجھے ملے. کبھی کبھی ہم صرف کہہ دینا چاہتے ہیں, اور ہم ایسی جگہ پہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جہاں ہمیں اتنا مان ہو کہ ہمارے کمزور لمحے میں کی ہوئی بات کسی شخص سے وہ ہمارے اچھے وقت میں ہمارے منہ پر نہیں مارے گا. آپ کی گفتگو میں اتنی ڈیپتھ ہے اور بہت ساری باتیں, آپ یقین جانیں کہ ایک ایک بات کو سن کے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے, اس کو ایک موضوع کی طرح ڈسکس کرنا چاہیے. باوجود اس کے ہمارے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے, ہم زیادہ چیزیں تو نہیں ابھی اس کو ایکسپینڈ کر سکتے. بہت ساری خواتین جو اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہی ہیں ان کو کافی زیادہ میسیجز ملے ہوں گے. آپ کی اس گفتگو میں بہت سارے پیغامات تھے. ایک حل چاہیے, ہم اگر اس کی طرف جائیں, حقوق کی بات کی ہم نے, رائٹس کی بات کی, جذبات کے اوپر ہم نے بات کر لی. ایک یہ سارے مقدمے میں ایک عورت جو ہے وہ کرے کیا, کہ وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرے کہ وہ مکان کو گھر بنائے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے کہ اس کے جو جذبات وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی یا سننے والے کے پاس وقت نہیں ہے, تو وہ کیسے یہ ساری چیزوں کو, اب آپ کے پوڈ کاسٹ کو لے لیجئے, ہو سکتا ہے کسی ایک خاتون کو یہ سننے کے بعد بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہوئی ہو, اب وہ فون نہیں رکھ سکتی اپنے ہسبینڈ کے سامنے کہ پلیز آپ بھی سنیں, ایسا ممکن نہیں. تو وہ کیا کرے کہ وہ مکان کو گھر بنا دے. یاسر بھائی, اس کا بہت آسان سا سلوشن ہے. جو چیزیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں آپ وہ اوروں کے لیے کرنا شروع کرتے ہیں. جو چیزیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ اپنی زندگی سے منسلک لوگوں کے لیے کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چاہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسپیکٹیبلی ٹریٹ کیا جائے, آپ عزت دینا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سنا جائے تو آپ سننا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کو اہمیت دی جائے تو آپ لوگوں کی آراء کی عزت کرنا شروع کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ 180 ڈگری کا شفٹ لیں, نہیں. اور سب سے آسان بات, یاسر بھائی میرے کاغذوں میں, اب یہ مکمل حیثیت میں میرا ذاتی خیال ہے, یہ میں کسی پہ امپوز نہیں کری, کہ جنت از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. ٹھیک, آپ دیکھیں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اصحاب نے پوچھا کہ جنت کیسے حاصل کی جا سکتی, تو مفہوم یہ ہے کہ ایک پاؤں نفس پر تو دوسرا جنت میں. ٹھیک, یعنی آج آپ سیلف لیس ہوئے تو آپ جنت میں, یعنی اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. میں آج اگر آپ ذات کو ختم کرنا جانتے ہیں تو آپ تو آج سے جنت میں. آپ کو کیا لگے کہ آپ کب مریں گے, کب حساب ہوگا, کب آپ جنت پہنچ, دیکھیں آپ کی انگلیوں پہ. آپ کو میں یہ چیلنج دیتی ہوں کہ آپ 10 نام مجھے 10 انگلیاں, آپ 10 نام مجھے دے دیں کہ آپ کہیں کہ ان کے بغیر میری زندگی کا تصور نہیں ہے. آپ نہیں نکال سکتے وہ 10 نام. ہاں, بہت مشکل ہے. نہیں, 5 4 کوئی 2-1 نام تو نکل ہی آئیں گے نا. ہاں, 2-1 تو بڑے کہ جی یہ تو لازم و ملزوم ہے. چلیں امیڈیٹ فیملی, آپ امیڈیٹ فیملی لے لیں. میرے پاس وہ لوگ موجود ہیں کہ جو پریشان ہوتے ہیں میری پریشانی پر, جنہیں خوشی ہوتی ہے میرے کچھ حاصل کر لینے پر, جو اداس ہو جاتے ہیں مجھے اداس دیکھ کر. اس کے علاوہ انسان کو کیا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ میں کسی کو یہ کہہ سکوں کہ ایک شخص ہے یا کوئی ہیں لوگ میرے آس پاس جو
جو میرے پریشان نہ ہونے کی دعائیں کرتے ہیں. اور جنت کیا ہوتی ہے. ونڈرفل. میرے خیال سے آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں بڑی کلیئرٹی ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ مجھے تو بہت سارے میرے ذہن میں سوالات تھے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ, اور بڑا مفید وقت تھا یہ جتنے بھی دیر ہم نے پوڈ کاسٹ کیا. ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ سے وقت لیں اور کسی اور ٹاپک کو لے کے, جو کہ میں نے نوٹ کر لی ہے اس ڈائری پہ, ابھی کیمرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے ویورس کو, تو وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.